الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک سلسلہ خطبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ خطبات کا مجموعی عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت، اہمیت، لزوم، مراحل اور شرائط۔ آج اس سلسلے کا پہلا خطاب ہے جس کا میں آغاز کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان خاص ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں بعض اہم اور بنیادی غلط فہمیاں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، بالخصوص مغربی دنیا میں، جہاد کے لفظ کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہادسٹ، ان کے خلاف اب جو ہے پوری مغربی طاقت، پوری عیسائی طاقت، یہ پورا اپنا زور صرف کر رہی ہے، اور گویا کہ یہ لفظ جو ہے ایک گالی بن گیا۔ اس ضمن میں جو مغالطے اغیار کو لاحق ہوئے ہیں اور جن کو آج ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے، بدقسمتی سے اس کی اصل بنیاد خود ہم نے قائم کی۔ دشمن کا تو کام ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرے گا۔ ایک بڑی پیاری کہاوت ہے کہ نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش این است۔ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے کسی کو، ڈنک، تو وہ کسی کی دشمنی میں نہیں مارتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کر رہا ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نست، کوئی کینہ نہیں ہوتا اسے۔ اقتضائے طبیعتش این است، اس کی طبیعت کا تقاضا ہی ہے۔ تو دشمن کی طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اسے انگلی رکھنے کی جگہ نظر آئے گی، وہاں وہ پورا مورچہ قائم کر دے گا اسلام کے خلاف۔ سب سے بنیادی، سب سے اہم اور سب سے تباہ کن جو غلط فہمی عالم اسلام کو لاحق ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے۔ بہت بنیادی غلطی ہے۔ جہاد ایک بہت وسیع مفہوم کی اصطلاح ہے، اور جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی دوسری اصطلاح موجود ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، دونوں اصطلاحات قرآن کی ہیں، بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو بالکل ہم معنی قرار دے دینا اصل میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو ہمارے ہاں کی گئی اور ہم نے خود کی ہے۔ اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے، اگر دو جدا گانہ اصطلاحیں قرآن استعمال کرتا ہے تو دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ ان میں فرق البتہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 کے حوالے سے۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں ایمان اور اسلام،
مومن اور مسلم مترادف بھی ہیں، ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اس فرق کو بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا، نمایاں کر دیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ بڑی کلیئر آیت ہے، اہم ترین آیت، جس میں کہ جدا کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ایک بہت عمدہ مقولہ ہے علماء کا کہ یہ تین سیٹ ہیں دو دو اصطلاحات کے، ایمان اور اسلام، جہاد اور قتال، نبی اور رسول، یہ ہم معنی بھی ہیں، ان میں فرق بھی ہے۔ اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ہم معنی ہو جاتے ہیں، ایک جگہ آئیں تو ان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اذا تفرقا اجتماعا واذا اجتماعا تفرقا، ایک جگہ آئیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا، اور اگر علیحدہ ہو رہا ہے، کہیں پر استعمال ہو رہا ہے جہاد کا لفظ، کہیں پر قتال کا، تو اس کے ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے ان تینوں پیئرز جو ہیں، 3 pairs آف ٹرمز، اصطلاحات کے 3 جوڑے ہیں، ایمان اسلام، جہاد قتال، اسی طریقے سے نبی رسول۔ ان میں ایک نسبت یہ ہے کہ ایک اس میں عام ہے، ایک خاص ہے۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ اسی طرح ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق جو ہے ملحوظ نہیں رکھا گیا، خاص طور پر جب ہمارے ہاں فقہ مرتب ہوئی ہے، اور اس وقت صرف ایک خاص قسم کا جہاد رہ گیا تھا، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ فقہ جو ہے خلافت راشدہ میں تو مرتب نہیں ہوئی نا، دور تابعین میں بھی نہیں ہوئی، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے۔ ملوکیت کا دور تھا، جس کو علامہ اقبال نے امپیریلزم سے بھی تعبیر کیا، عرب امپیریلزم۔ اب اس میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے اسے جہاد کہہ رہے ہیں، اور جہاد کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں سوائے جنگ کے۔ تو اس دور میں یہ دونوں اصطلاحات ہم معنی بنا دی گئی، اور ہمارے ہاں اب علماء جو ہیں وہ بھی ان کو ہم معنی سمجھتے ہیں، بلکہ جہاد کے معنی ہی قتال سمجھتے ہیں، جنگ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی غلطی ہے، بہت بنیادی غلطی ہے۔ اب اس کا جو فوری نتیجہ نکلا ہے، وہ غلط فہمی جو ہے، اس نے جس نتیجے کو جنم دیا ہے وہ یہ ہے، جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی، اور ہر شہری جنگ میں شامل نہیں ہوتا، لہذا جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی نہیں رہی۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق کیا ہے؟ یہ 5 وقتہ نماز فرض عین ہے، آپ کو لازماً پڑھنی ہوگی، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک آبادی میں کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے، اگر کچھ لوگ بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو، کفایت ہو گئی۔ اسی طرح جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو جنگ جو ہے فرض کفایہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثال کے طور پر جب خلافت راشدہ کے دوران رومیوں سے جنگیں ہو رہی تھیں شام میں، اور ایرانیوں سے جنگیں ہو رہی تھیں عراق میں، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کسی محاذ سے تقاضا آیا کہ 10,000 آدمی اور چاہیے، حالات جو ہیں یہاں بہت نازک ہیں۔ اب مدینے میں اعلان کر دیا گیا 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے تو بات پوری ہو گئی، کفایت ہو گئی، تقاضا پورا ہو گیا، باقی آرام سے گھروں میں سوئے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام کے جو ہے مسلمان نکل جائیں،
یہ فرض کفایہ ہے. 10,000 آدمی آ گئے تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو گیا، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. تو جنگ تو یقیناً فرض کفایہ ہے، قتال فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. لیکن جہاد تو فرض عین ہے. اب میں اس حوالے سے آپ کے سامنے 2 مقامات رکھوں گا. ایک تو اسی سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کے بعد آیت نمبر 15 آ رہی ہے. آیت نمبر 14 میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا گیا. اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے. اور اس میں تاکید کی انتہا ہے. قل لم تؤمنوا، لم کے ساتھ جو ماضی کی نفی آتی ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ ہوتی ہے. ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، ہرگز ایمان نہیں لائے. اور اس پر مزید اضافہ کیا گیا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. It's only on the tips of your tongues. زبان سے تم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسلمان تو ہو گئے، تمہارا اسلام قبول. لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو غلط فہمی میں ہو، یہ ایمان ابھی نہیں حاصل ہوا. اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 15. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے مومن تسلیم کیا جائے، میں صرف مسلم ہونے کی حیثیت پر قناعت نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتایا جائے واٹ آر دی پری ریکویزٹس، کسی کے مومن قرار دیے جانے کے لوازم کیا ہیں، کیا شرائط. تو آیت نمبر 15 اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے کہ ایمان اور مومن کی کمپریہنسو ڈیفینیشن، جسے ہم کہتے ہیں جامع و مانع، ایک اصطلاح جامع و مانع، یعنی اس میں اس شے کی حقیقت پوری سمو جائے اور کوئی اور شے باہر کی داخل نہ ہونے پائے. جامع جمع کر دیا اس نے اس کے تمام مفہوم کو، مانع کوئی اور مفہوم اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اس کو انگریزی میں نے کہا کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ایمان. وہ ہے جو آیت نمبر 15 میں آیا ہے. ویسے تو دوسری جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہاں مختصر ترین الفاظ میں موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف مومن. ہو از اے مومن؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اس آیت کے آغاز میں بھی اسلوب حصر ہے اور خاتمے پر بھی اسلوب حصر ہے. اب یہ عربی اصطلاح ہے، حصر کسے کہتے ہیں؟ حصار کر لینا کسی چیز کا. یعنی ایک جملہ میں کہتا ہوں عمر عالم ہے، اس کے ایک معنی سمجھ میں آ گئے آپ کے. ایک میں کہتا ہوں عمر ہی عالم ہے، اس ہی سے کیا اضافہ ہوا؟ اور کوئی عالم نہیں ہے، عمر ہی عالم ہے. باقی چاہے تمہیں عالم سمجھ رہے ہو، عالم نہیں ہے. اس ہی نے محصور کر دیا علم کو عمر کے لیے، اس کو کہتے ہیں حصر. انما کلمہ حصر ہے. انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں. اور آخر میں اولئک ھم الصادقون، یہ پھر ایک کلمہ حصر ہے. صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں. اب یہ ہے بریکٹ شروع بریکٹ ختم. انما حصر، اولئک ھم الصادقون حصر. اس میں آ رہی ہے ڈیفینیشن کہ ایمان کسی کے مومن قرار دیے جانے کی 2 شرطیں لازم ہیں جو پوری ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے. یعنی یہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر لے. اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے ساتھ یہ لفظ جو ہے ثم لم یرتابوا کا اضافہ کیا گیا. ورنہ عام طور الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورۃ العصر میں کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ التین میں کیا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.
ایمان کے ساتھ اضافی شرط یہاں پہ جو لگائی گئی ہے، اس کو کنٹراسٹ کے لیے، حقیقی مومن صرف وہ ہے جو ایمان لایا اللہ کو، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں، اور یہاں بھی لم ہے، وہی جو میں نے کہا تھا کہ مرتابو نہیں آیا ہے، ثم لم یرتابو، ہرگز شک نہیں کیا، یقین بن گیا دل کے اندر، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ دوسری شرط لازم ہے۔ یہ دو پری ریکویزٹس ہیں ایمان کے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع و مانع تعریف ہے، کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے۔ اور اس کو ذرا ذہن میں ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو ایک مومن کی زندگی میں اسلام کے 5 ارکان تو لازماً ہیں، وہ تو چونکہ عام ہے، ہر مومن لازماً مسلم ہے، تو اسلام کے 5 ارکان تو لازماً موجود ہوں گے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہ 5 تو ہیں ارکان اسلام۔ ارکان ایمان میں یہ بھی ہے اور 2 اور ہیں۔ کلمہ شہادت تو وربل اٹیسٹیشن ہوا نا، زبان سے کہہ دیا میں نے، یقین قلبی یہاں پر ایڈ کیجئے، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عمل ہے، ان میں جہاد فی سبیل اللہ کو ایڈ کیجئے۔ اب یہ مومن کے جو تقاضے پورے ہوئے، یہاں باقی چیزیں کیوں ریپیٹ نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ اسلام تو عام ہے، مومن تو لازماً مسلم تو ہے ہی ہے، تبھی تو اس کا ایمان کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہے، اس پر اضافہ ہوگا یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ رے آف لائٹ جو ہے، روشنی کی کرن، اس کو جب پرزم میں سے گزارتے ہیں تو یہ پھٹ جاتی ہے، 7 اس کی شاخیں آ جاتی، 7 رنگ۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان 7 کے علاوہ بھی ہیں، ایک الٹرا وائلٹ ہے جو نظر نہیں آتی، ایک انفرا ریڈ ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو میں نے اس کی مثال سے کہا ہے کہ 5 تو یہ ہے اسلام کی، اور ایک شہادت کے ساتھ یقین، یہ الٹرا وائلٹ ہے، اور ایک اعمال کے اندر عبادت میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ انفرا ریڈ ہے، ریڈ خون والی بات ہے نا، اس میں تو جان دینے کا مرحلہ بھی آئے گا، یہ انفرا ریڈ ہے۔ یہ 2 شرطیں ایمان کی لازم ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یا تو یوں کہے کہ یہ تو صرف خطابی انداز ہے، ریٹرک ہے، قرآن ہے، اس کا ہر لفظ بامانی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے اس میں شامل ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اب اسے کیسے آپ محدود کر دیں گے جنگ کی حالت میں، جو کہ فرض کفایہ ہے؟ اس کو تو گویا کہ ہم نے بیک برنر پر رکھ دیا ہے، جو انگریزی میں محاورہ کہتے ہیں، کسی چیز کو پس پش ڈال دینا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ تو بیک برنر پہ چلا گیا۔ پہلا مقام یہ ہے جس سے معلوم ہوا ایمان نہیں ہو سکتا اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ایمان کی شرط لازم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوسرا مقام وہ میں نے آج آیات پڑھی، سورہ صف میں فرمایا، سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان کے دعوے داروں، میں یہاں اے ایمان والوں نہیں کہہ رہا، ایمان کے دعوے داروں، اس کی وجہ آگے آ جائے گی۔ کیا ہم تمہیں بتائیں، کیا تمہیں ایک ایسے سودے کی خبر دی جائے، تجارت جس کا نفع یہ ہو کہ تم دردناک عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں کس قدر اس میں عام انسان کی ذہنی سطح کے قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے۔ تجارت کو ہر شخص جانتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ سرمایہ،
کچھ محنت، تھوڑا سرمایہ ہے، محنت زیادہ لگے گی، چھابڑی سر پر رکھ کر پھلوں کی آپ پھریں گے، محنت کریں گے تو شام تک 150 روپے لے جائیں گے۔ زیادہ سرمایہ ہے تو محنت کم ہو جائے گی، اب آپ نے ریڈی لگا لی ہے، سر پر اٹھائے تو نہیں چل رہے، اس سے زیادہ کہیں کھوکھا بنا لیا، اس سے زیادہ ہے تو بڑی دکان سجا لی، اس سے زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن دو چیزیں لازم لگے گی، کچھ محنت، کچھ سرمایہ، اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ نفع۔ تو اب ایک ایسی تجارت بھی ہے جس کا نفع ہے جہنم سے چھٹکارا پانا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس سودے کی طرف، اس تجارت کی طرف جس کا نفع یہ حاصل ہو کہ تم جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔